افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 تا 135 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلی کتاب والوں کو اور تمہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو گے اللہ کا حکم تو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں اور لے آئے اور لوگوں کو، اور اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا سو اللہ کے ہاں ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر اور گواہی دو اللہ کی طرف، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت داروں کا۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، سو تم دل کی پیروی اور خواہش کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان ملو گے یا اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور آسمان اور زمین میں سب کچھ ہونا اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اس کی سزا، اور اللہ غنی ہے، حمد کے لائق ہے، اور کفر کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، اور اس کی شان
اور اس کی حمد کرنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے، مستغنی ہے۔ فائدہ اور نقصان انسان کا خود کا ہے۔ اگر اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا، نافرمانی کرے گا تو عذابات کا مستحق ہوگا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اگر چاہے تو تمہارے بدلے کسی دوسری مخلوق کو لے آئے، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا جو کفار پر سخت ہوں گے اور مسلمانوں پر اور آپس میں وہ نرم دل ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے کامیاب ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر بھی یہ اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، لیکن یہ بھی اللہ کا تم پر فضل ہے، اور وہ دوسرے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم مطیع اور فرما بردار نہیں ہو۔ اللہ بے نیازی ظاہر فرما رہا ہے اور نافرمانوں کو پوری طرح موقع دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، ترغیب اور تہدید کے ذریعے سے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی دنیا کے ثواب چاہتا ہے، یعنی دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، وہ دنیا ہی میں ثواب چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاں اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر اللہ اس کو دے گا۔ ایک آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو کوئی اعمال اپنے کرے دنیا کے لیے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں سے کچھ حصہ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کرے گا تو پھر اللہ اسے دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ سورہ شورى پارہ نمبر 25 کی آیت ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ آیت نمبر 135 میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے عدل اور انصاف کا قائم ہونا ہر صورت میں ضروری ہے۔ تو اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ گواہی اللہ کے لیے دی جائے، یعنی گویا تم اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ اور تم گواہی کو اللہ کے لیے دے رہے ہو تاکہ عدل اور انصاف قائم ہو، کیونکہ عدل اور انصاف کا قائم ہونا اس صحیح گواہی پر، اور وہ گواہی جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں دوہرا پن نہ ہو، ذو معنی بات نہ ہو، واضح صریح اور گواہی ہو، تو اس سے انصاف قائم ہوگا۔ اب آگے فرما دیا، چاہے اس گواہی کے ذریعے سے، گواہی دینے سے نقصان تمہاری اپنی ذات کا ہو رہا ہو، یا تمہارے والدین کا ہو رہا ہو، یا تمہارے قرابت داروں کا ہو رہا ہو۔ تینوں کا فرمایا گیا، ایک اپنا، والدین اور اقربین، یعنی سب سے زیادہ انسان کے قریب خود اپنی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد والدین کا درجہ، پھر اس کے بعد قرابت داروں کا۔ تو تینوں درجے فرما دیے گئے، چاہے اپنا، والدین کا، قرابت داروں کا نقصان ہو رہا ہو، تب بھی تمہیں گواہی اللہ ہی کے لیے دینی ہے، اور اس نقصان کو برداشت کرنا ہے اور اس نقصان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اور نہ اس نقصان کو کسی خاطر میں لانا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی اللہ کے لیے ہو تاکہ عدل اس کی صورت میں قائم کیا جا سکے۔ اب فرمایا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، کوئی مالدار ہوگا یا محتاج ہوگا تو اللہ تمہاری نسبت ان کا خیر خواہ زیادہ ہے کہ وہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تم خود اپنی ذات میں اپنے خیر خواہ اتنے نہیں جتنا اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور اللہ تمہارے لیے خیر خواہی کے جو کام ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح خیر خواہی تمہارے والدین کے لیے، تمہارے قرابت داروں کے لیے، وہ کون سی خیر خواہی ہے، کن کاموں میں خیر خواہی ہے،
وہ اللہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے تم دل کی خواہش کی، نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ گواہی کو اللہ کے لیے نہ کرو، بلکہ گواہی کو چھپا جاؤ یا توڑ موڑ کر پیش کرو، اور اس سے پھر عدل اور انصاف قائم نہ ہو تو یہ بات نہ کرو۔ اور اگر تم زبان ملو گے یعنی بات کو اونچا نیچا کرو گے، یا اعراض کرو گے یعنی گواہی بالکل دو گے ہی نہیں، یا دو گے تو ذو معنی دو گے جو واضح نہیں ہوگی، جس سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، تو فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اسی کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا آخرت میں، اور اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو تمہیں اس کی سزا دنیا میں دے گا، ورنہ آخرت میں تو اس کی سزا ضرور ہی ملنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔